الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی بلدیاتی الیکشن التوا کی درخواست مسترد کر دی۔ کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات شیڈول کے مطابق 28 دسمبر کو ہوں گے۔ بلوچستان حکومت آئین کے مطابق الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں کی معاونت کرے۔ تمام متعلقہ اداروں کو بلدیاتی انتخابات کی ذمہ داری میں معاونت فراہم کرنے کی ہدایت۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، ووٹرز، امیدواروں اور پولنگ عملے کی حفاظت یقینی۔ کوئٹہ ڈسٹرکٹ میں بلا تعطل اور ڈسٹرکٹ میں بلا تعطل پرامن پولنگ کو یقینی بنانے پر زور۔ اگر ایک مائنس ہوا تو اس کے بعد ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہم سسٹم کا حصہ ہیں تاکہ ملک میں جمہوریت برقرار رہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں پر واٹر کینن کے استعمال پر تشویش کا اظہار۔ ملاقاتوں کی پابندیوں پر سوالات اٹھا دیے۔ یہ کاروباری دنیا نہیں ہے کہ 2 میں سے 1 مائنس کرو تو 1 رہ جائے گا۔ سیاسی فیصلے ملک و قوم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ 3 کروڑ عوام کی نمائندگی اور جمہوری اصولوں کے تحفظ کا عزم۔ 7 دسمبر کو کراچی کی شاہراہوں پر ریاست کے اندر ریاست قائم کی گئی۔ سینئر ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم فاروق ستار کی پریس کانفرنس۔ سارے سانحے پر حکومت سندھ کے رد عمل کو دیکھنا تھا۔ رنگے ہاتھوں گرفتار ملزمان کے حوالے سے عدالت کا رویہ بھی دیکھا گیا۔ کلچر ڈے ریلی میں شامل پرامن لوگوں کو ساتھ کوئی پرخاش نہیں۔ کراچی کے امن کو تباہ کر کے فتنہ اور فساد کی سازش کی گئی۔ انسانی حقوق کے عالمی دن پر بھی متحدہ لسانی سیاست سے باز نہیں آئی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا متحدہ کا اصل مسئلہ صبح 11 بجے والی پریس کانفرنس کا سلاٹ ہے۔ وہ بغیر کسی ایشو کے بھی میڈیا پر آنا چاہتے ہیں۔ سندھ کلچر ڈے مجموعی طور پر پرامن رہا اور تمام حالات مکمل طور پر کنٹرول میں تھے۔ بروقت اقدامات کیے، قانون توڑنے والوں کو روکا اور شرپسندوں کو گرفتار کیا۔ ایم کیو ایم شاید ماضی کو بھول گئی ہے۔ 12 مئی کے واقعات سب کے سامنے ہیں اور اس روز جو کارروائیاں ہوئیں وہ بھی سب کو معلوم ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے تمام دروازے بند ہو چکے۔ وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر برائے اطلاعات اور امور خیبر پختونخوا اختیار ولی خان کی پریس کانفرنس۔ کہا پی ٹی آئی ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ احتجاج کے نام پر فتنہ فساد، شہریوں کی زندگی اجیرن، اڈیالہ کے باہر مسائل۔ خیبر پختونخوا میں سمگلوں اور منشیات کے کاروبار پر سیاست کا استعمال ہو رہا ہے۔ صوبے میں ترقیاتی منصوبوں کی کمی۔ 13 سال میں ایک یونیورسٹی اور اسپتال نہیں بنا۔ ملک مشکل وقت میں ایران اور قطر کے ساتھ کھڑا رہا۔ آصفہ بھٹو زرداری کا قائم مقام اسپیکر کے رویے پر شدید مایوسی کا اظہار۔ کورم موجود ہونے کے باوجود اجلاس بار بار معطل کرنے کی مذمت کی۔ رہنما پیپلز پارٹی نے الزام عائد کیا کہ اسپیکر کو سیشن مؤخر کرنے کی ہدایات دی گئیں تاکہ ان کا توجہ دلاؤ نوٹس پیش نہ ہو سکے۔ اجلاس کو مؤخر کرنا چھوٹی اور نامناسب سیاسی چال ہے۔ رویہ پارلیمانی نظام کا مذاق بنانے کے مترادف ہے۔ بی بی آصفہ بھٹو زرداری کا پارلیمانی اقدار کے احترام پر زور۔ اڈیالہ جیل کے قریب فیکٹری ناکے پر بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور کارکنوں کا دھرنا ختم ہو گیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن استعمال کی۔ کارکنوں کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ، متعدد گرفتار۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور چیئرمین پی ٹی آئی کو ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ علیمہ خان نے کہا کہ 1 ماہ سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں۔ ای وی سکوٹیز کی تقسیم کا دوسرا مرحلہ فوری شروع کرنے کا حکم۔ سندھ میں ٹرانسپورٹ منصوبوں پر سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس۔ پنک سکوٹیز اسکیم سے خواتین کی آمد و رفت اور خود مختاری میں اضافہ ہوگا۔ نئی الیکٹرک بسیں کراچی پہنچ چکی ہیں، جلد مختلف روٹس پر چلائی جائیں گی۔ اجلاس میں شرجیل میمن نے خیرپور، شکارپور اور حیدرآباد کے نئے روٹس اس ماہ فعال کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ ای وی بسیں، سکوٹیز اور ڈبل ڈیکر سروس سندھ کو جدید ٹرانسپورٹ کے نئے دور میں داخل کریں گی۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کا اسپیشل افراد کے لیے بڑا قدم۔ شہر کی تمام بڑی شاہراہیں ویل چیئر فرینڈلی بنانے کا فیصلہ۔ اسسٹنٹ کمشنر جنرل حازم بنگوار کی نگرانی میں عبداللہ ہارون روڈ سے منصوبے کا آغاز۔
منصوبہ جلد دیگر شاہراہوں تک پھیل جائے گا۔ پارکنگ، پبلک ٹرانسپورٹ کی آگے کی سیٹ اور ریمپ، پاتھ ویز کی سہولیات شامل صاف اور مضبوط ریمپ کے ذریعے اسپیشل افراد کی رسائی کو آسان بنانے پر زور۔ 13ویں باراکوڈا مشقوں کا دوسرا دن، سرچ اینڈ ریسکیو، آئل اسپل سے نمٹنے کے عملی مظاہرے۔ مشقوں میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے کھلے سمندر میں متاثرہ افراد کو ریسکیو کیا۔ 13ویں باراکوڈا مشقوں میں ترکی، ایران سمیت 20 ممالک کے مندوبین شریک۔ مشقوں کا محکمہ ثقافت نے نوادرات، آرائشی اشیاء اور سیاحتی مقامات کے اسٹال لگائے۔ باراکوڈا مشقیں 11 دسمبر تک جاری رہیں گی، جن کا بنیادی مقصد میرین لائف کا تحفظ کرنا ہے۔ کور کمانڈر بلوچستان کی یونیورسٹی آف بلوچستان کے طلباء و اساتذہ سے خصوصی نشست، صوبے کی ترقی اور امن و امان پر تفصیلی گفتگو، نوجوانوں کے کردار پر زور، طلباء کے سوالات کے جامع اور مدلل جوابات، مثبت سوچ اپنانے کی ترغیب، تعلیم کو قومی ترقی کی بنیاد قرار دیتے ہوئے محنت اور نظم و ضبط کی تاکید۔ کور کمانڈر نے کہا کہ بلوچستان کے نوجوان بے پناہ صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ طلباء نے نشست کو مفید قرار دیا اور پاک فوج کے اقدامات کو سراہا۔ نشان حیدر سوار محمد حسین شہید کا 54واں یوم شہادت آج عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ آرمی چیف، نیول چیف اور ایئر چیف کا سوار محمد حسین شہید کو خراج عقیدت۔ 1971 کی جنگ میں شکرگڑھ سیکٹر میں غیر معمولی جرأت اور بہادری کی یاد تازہ۔ سوار محمد نے دشمن ٹینکوں کی نشاندہی کر کے محاذ جنگ کا رخ بدل دیا۔ ISPR کے مطابق شہید کی بے خوف کارروائیوں سے متعدد بھارتی ٹینک تباہ ہوئے۔ سوار محمد حسین شہید کا جذبہ آج بھی عزم، ہمت اور دفاع وطن کی علامت قرار۔ کراچی میں گڈز ٹرانسپورٹ ہڑتال تیسرے دن میں داخل، سینکڑوں گاڑیاں رکنے سے سپلائی چین متاثر، ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں کھڑی کر دیں۔ پنجاب حکومت کے ٹریفک آرڈیننس، جرمانوں اور دیگر پابندیوں کے خلاف ٹرانسپورٹر سراپا احتجاج ہیں۔ اشیاء ضروریہ کی قلت پیدا ہونے لگی، ٹرانسپورٹر سے مذاکرات کی کوششیں ناکام ہونے لگیں۔ دنیا بھر میں آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ 1948 میں منظور شدہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی یاد میں تقریبیں جاری۔ انسانی حقوق کے عالمی منشور کا 375 سے زائد زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں مسلسل جاری۔ فلسطین میں نہتے شہریوں پر تشدد اور پابندیاں عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے میں ناکام۔ طاقتور ممالک کی دوہری پالیسیوں پر عالمی سطح پر سوالات بڑھنے لگے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا انسانی حقوق کے عالمی دن پر خصوصی پیغام، کہا ہر فرد کی عزت، مساوات اور انصاف کا تحفظ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ حکومت پاکستان انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ آئین پاکستان ہر شہری کو بلا امتیاز بنیادی حقوق اور آزادیوں کی ضمانت دیتا ہے۔ قائد اعظم نے پاکستان کو ہم آہنگی، وقار اور مساوات کی بنیاد پر ریاست کے طور پر تصور کیا۔ خواتین، بچوں، اقلیتوں اور خصوصی افراد کے حقوق کے لیے مزید اقدامات ضروری ہیں۔ انسانی حقوق جمہوریت کی روح ہیں۔ انسانی حقوق کو تعلیم، صحت اور انصاف تک حقیقی رسائی میں بدلنا ہوگا۔ بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہر فرد کو حقوق صرف انسان ہونے کے ناطے حاصل ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا کہ تمام ادارے شہری آزادیوں کے محافظ بنیں، امتیاز کے خاتمے اور قانون کی حکمرانی کے لیے جامع ماحول بنانے پر بھی زور دیا۔ پیپلز پارٹی انسانی حقوق پر مبنی انسان دوست پاکستان کے قیام کے لیے پرعزم۔ انسانی حقوق کا تحفظ مسلم لیگ نون کا ویژن اور اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ انسانی حقوق کا پہلا جامع چارٹر خطبہ حجۃ الوداع، دین اسلام سب سے بڑا دائی ہے۔ ہر انسان رنگ، نسل، مذہب، جنس یا حیثیت سے بالاتر حقوق رکھتا ہے۔ انسانی حقوق کا احترام معاشرتی ترقی اور خوشحالی کا سنگ بنیاد۔ تعلیم، صحت، مذہبی آزادی اور بنیادی ضروریات تک مساوی رسائی یقینی۔ پنجاب حکومت شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔
انسانی حقوق کا عالمی دن مساوات اور عدل کی بنیاد یاد دہانی ہے۔ سید مراد علی شاہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ حقوق انسانی کو یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری اور پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ کمزور طبقات، خواتین، بچوں، اقلیتوں اور خصوصی افراد کے حقوق کے فروغ پر اقدامات جاری ہیں۔ تعلیم، صحت اور سوشل پروٹیکشن انسانی حقوق کے ایجنڈے کی بنیادی ترجیحات۔ شہری انفراسٹرکچر، پانی، ٹرانسپورٹ اور ماحولیات کے منصوبے جاری رکھے گئے۔ سندھ حکومت سماجی انصاف، شفافیت اور محفوظ باوقار سماج کے قیام کی عزم کا اعادہ۔ ٹیرف اب میرا پسندیدہ لفظ بن چکا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ٹیرف کے ذریعے امریکہ میں اربوں ڈالر آ رہے ہیں۔ حکومت نے کسانوں کو 12 ارب ڈالر کی امداد دی۔ صدر ٹرمپ نے پینسلوانیا میں 10 ارب ڈالر کی نئی انرجی سرمایہ کاری کا بھی اعلان کیا۔ سعودی عرب، قطر اور UAE کی جانب سے 4 ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا دعویٰ کر دیا۔ کہا، ایک سال میں امریکہ دوبارہ طاقتور اسٹیٹ بن چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں جمعے کی نماز کے اوقات میں اہم تبدیلی کا اعلان۔ تمام مساجد میں جمعے کی نماز ایک ہی وقت پر ادا کی جائے گی۔ 2 جنوری 2026 سے خطبہ اور نماز دوپہر 12:45 پر ہوں گے۔ اسلامک افیئرز اور اوقاف اتھارٹی نے نیا شیڈول جاری کیا۔ نئے اوقات کا مقصد پورے امارات میں نماز جمعہ کے وقت کو یکساں بنانا ہے۔ اتھارٹی نے شہریوں سے قبل از وقت مساجد پہنچنے کی اپیل کی۔ نیا نظام تمام امارات میں یکساں طور پر نافذ ہوگا۔ نئے سال 2026 کے آغاز سے نیا شیڈول عملی طور پر لاگو ہو جائے گا۔ کراچی ایئرپورٹ کے جناح ٹرمینل میں نیولے کی مٹر گشت سے انتظامیہ پریشان۔ جناح ٹرمینل کی بالائی منزل پر نیولا دیکھا گیا۔ پاکستان ایویشن اتھارٹی نے نیولے کی ویڈیو کا نوٹس لے لیا۔ متعلقہ افسران کو اطلاع دے کر کارروائی شروع کر دی گئی۔ نیولے کو پکڑنے اور راستہ محفوظ بنانے کے اقدامات جاری۔ ترجمان PAA کے مطابق ایسے جانور ایئرپورٹ میں بڑی پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ملک بھر میں سرد ہواؤں کا راج، موسم سرد اور خشک۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد و خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید دھند اور حد نگاہ 0 ہونے پر موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے پولیس کے مطابق بندش عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کی گئی۔ قومی شاہراہ پر دھند کا مسلسلہ برقرار، حد نگاہ شدید متاثر۔ دھند میں لین کی خلاف ورزی سنگین حادثات کا باعث بن سکتی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے لاہور قلندرز کے CEO عاطف رانا کی ملاقات۔ کرکٹ کے فروغ، PSL اور یوتھ پروگرامز پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا کہ کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا حکومت کی اولین ترجیح۔ سندھ میں کرکٹ ٹیلنٹ کی نشو و نما اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی پر زور۔ عاطف رانا نے گورنر سندھ کی حمایت پر خراج تحسین پیش اور سوینئر بھی پیش کیا۔ BPL کے لیے 9 قومی کرکٹرز کو NOC جاری۔ PCB نے کھلاڑیوں کی اپڈیٹڈ NOC فہرست جاری کر دی۔ قومی کرکٹرز کو 23 جنوری 2026 تک NOC فراہم کیے گئے۔ محمد نواز، فہیم اشرف اور صاحب زادہ فرحان بڑے ناموں میں شامل۔ حسین طلعت، احسان اللہ، حیدر علی اور ابرار احمد کو بھی NOC جاری۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ 26 دسمبر سے 24 جنوری تک شیڈول ہے۔ پاکستان ویمنز فٹ بال ٹیم پہلی بار فیفا سیریز میں شامل۔ فیفا نے ویمنز نیشنل ٹیم کی شمولیت کی باضابطہ منظوری دے دی۔ PFF کے مطابق فیفا سیریز میں شمولیت ویمنز ورلڈ فٹ بال کی ترقی کا اعتراف ہے۔ پاکستان ویمنز ٹیم کے لیے انٹرنیشنل مقابلوں کے نئے دور کا آغاز ہے۔ کھلاڑیوں کو عالمی معیار کے میچز کھیلنے کا بہترین موقع ملے گا۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے کہا کہ ویمنز فٹ بال کے فروغ کی جانب اہم سنگ میل ہے۔